یہ اڑان کی نشانی ہے سر. السلام علیکم، میں ہوں عثمان بٹ، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. ناظرین، ڈاکٹر نبیہہ علی اور حارث کھوکھر کا جو ایک سپریشن کا معاملہ چل رہا ہے، جس میں ڈاکٹر نبیہہ علی نے خلا کا دعویٰ دائر کیا اور حارث کھوکھر کی طرف سے ایک طلاق نامہ بھیجا گیا. نوٹس کے جواب میں نوٹس آپ سب جانتے ہیں، لیکن اب اس معاملے میں ایک نیا رخ آنے لگا ہے، ایک نیا موڑ آنے لگا ہے. صلح کی خبریں چل رہی ہیں. صلح کون کروانے کی کوشش کر رہا ہے، کون سی بڑی اہم شخصیت ہے؟ نام تو مولانا طارق جمیل صاحب کا آ رہا ہے، جنہوں نے ان کا نکاح بھی پڑھوایا تھا، اور جو کہ آئی تھنک غالباً کوئی 7 یا 8 نومبر کے دن کی بات ہے کہ جب ان کا نکاح پڑھایا گیا تھا، اور لاہور میں ان کا نکاح پڑھایا گیا تھا. لیکن اب چونکہ انہوں نے نکاح پڑھایا تھا اور کس طرح ان تک یہ بات پہنچی ہے، اور پھر مولانا طارق جمیل صاحب صلح کروانے کے لیے کیا کر رہے ہیں. ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی طرف سے جو ان کا کیس کے لیے جنہوں نے نوٹس دائر کیا تھا، خلا کا نوٹس بھیجا تھا، محمد مدثر چودھری صاحب ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائے گا کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب کو کسی نے بلایا یا انہوں نے خود فیصلہ کیا کہ اس معاملے میں آئے صلح کروائی جائے؟ دیکھیے، اس کے بارے میں تو مجھے مطلب کہ ہم نے چلنا ہوتا ہے یا ہمیں نالج یا ہماری انفارمیشن میں آتا ہے کلائنٹ کی طرف سے، یعنی ہمیں انفارمیشن دی جاتی ہے ہمارے کلائنٹ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحبہ نے، بلکہ وہ تو پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ چکی ہیں، انہوں نے مجھے کلیئر کہا ہے کہ پوڈ کاسٹ میں بھی کہا ہے، جو میں نے بھی دیکھا، انہوں نے کہا جی مولانا طارق جمیل صاحب نے فون کیا ہے، فون کر کے مجھے کہا ہے کہ بیٹا آپ ذرا رک جائیں، ہم نے یہی گھر چلانا ہے. یہ ڈاکٹر صاحبہ کا کہنا ہے. اس کے بعد انہوں نے میسج کیا ہے کہ آپ نا خلا، انہوں نے وڈرا لینے کا نہیں کہا، لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے آپ اس کو نا تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈالیں، یعنی کہ پروسیڈنگ کو ابھی چل رہے تھے، تھوڑا سا پڑھ لانگ کریے، اس کو تھوڑا سا پینڈنگ میں ڈالیں. صلح کے بارے میں ایک چیز بتا دوں، یہ جو ڈاکٹر صاحب کا میسج ہے، انہوں نے کہا جی صلح ابھی ہوئی نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پہ جو ہے نا وہ غلط باتیں کر کے پریشان نہ کرے، ابھی گنجائش باقی ہے. بالکل، اگر میرا گڑھ بستا ہے تو آپ لوگوں کو میرا ساتھ دینا چاہیے، غلط باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا، یہ میں ایک چیز آپ کو بتا دوں، ویسے کہ نا ہمیں پوزیٹیوٹی میں دیکھیں، پاکستانی قوم بہت شاندار ہے، بہت ہی محبت کرنے والی ہے. تو میں پوزیٹیوٹی کو دیکھیں، اگر کسی کا گھر بس رہا ہو، یہ تو ایسی چیز ہے جس کے اوپر اسلام میں بھی گنجائش کی، انسان جھوٹ تک بھی بولا جا سکتا ہے گھر بسانے کے لیے. مجھے جو لگ رہا ہے ابھی دونوں طرف سے بہت سے دیکھیں، اگر مجھے انسٹرکشن دے دی گئی ہے کہ آپ تھوڑا سا جو ہے نا تھوڑا سا اس کو سلو ڈاؤن کر دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ گنجائش باقی ہے. ہماری حارث کھوکھر صاحب سے بھی کانٹیکٹ ہوا، وہ بھی رابطے میں ہے، تو انہوں نے بھی کہا جی بالکل صلح کی گنجائش باقی ہے. آج ہمارا پروگرام تھا باہر دونوں کو بٹھا کے تو صلح کروانے کا، لیکن تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا. انشاءاللہ امید ہے کہ 1 یا 2 دن کے، ابھی دیکھیے یہ میٹر ایسے ہوتے ہیں جس میں بڑی زیادہ نا ایک اگریشن کے بعد ضرور ایک نرمی آ جاتی ہے. یہ اس کیس کی میں بات نہیں کر رہا. ابھی جب میں آ ہی رہا تھا تو میں نے ابھی آپ کو ایک میسیج دکھایا ہے کہ مریم نامی سلامت پورہ کی لڑکی نے خلا فائر کی ہوئی تھی. وہ پہلے یہی کہتے کہ سارا خاندان بھی پاؤں پڑ جائے، میں نے صلح کرنی، تو آج میسیج آ گیا جی آپ مہربانی کریں میرا کیس وڈرا کر لیں، ہماری صلح ہو گئی ہے. تو ہمیں نا بطور دیکھیں سب سے ریکویسٹ ہے، کسی کا بھی گھر چلنا چاہیے، کسی کا بھی گھر ہو، صرف اس کی بات نہیں کرنا، ہمیں اپنا پوزیٹیو رول پے کرنا چاہیے اور آگے آ کے ہر گھر کو بسانے کی کوشش کرنی چاہیے. سر اس بارے میں تھوڑا سا بتا دیں، مولانا طارق جمیل صاحب نے جو کال کیا ہے یا رابطہ کیا ہے، وہ کس وقت کیا ہے، کتنی دیر کی بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ڈاکٹر نبیہہ علی خان نے اس بارے میں کیا بتایا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اچھا، ان کو کب کال آئی ہے، کیا ٹائمنگ، ایسی کوئی بات میرے مطلب کہ نہ میں نے پوچھی بھی نہیں ہے. ان کا پوڈ کاسٹ میرے سامنے آتا ہے فیس بک کے، مولانا طارق جمیل صاحب نے ہمیں جو ہے نا وہ مطلب مجھے روک دیا. پھر میں نے ٹیلی فونکلی اس چیز کو کنفرم کیا. انہوں نے کہا جی بالکل مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا ہے کہ بیٹا ہم نے گھر بسانے ہیں، تو جہاں پہ بڑے پڑے ہیں، مفتی صاحبان یا بڑے لوگ پڑے ہوئے ہیں، تو ان کی رسپیکٹ میرے خیال ریگارڈ پوری دنیا میں کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ، جب اس کے بعد ٹیلی فونکلی کانٹیکٹ کیا گیا دونوں پارٹیوں سے، تو گنجائش باقی ہے. سر کس طرح گنجائش ہے؟ دونوں کے آپ نے انٹرویوز نہیں دیکھے کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان جو ہے حارث کھوکھر کے بارے میں کیا الزامات اور دعوے کر رہی ہیں، حارث کھوکھر ان کے بارے میں کیا دعوے کر رہے ہیں؟ وہ ایون کہ ایک دوسرے کی جو خفیہ ویڈیو آڈیو چیٹ ہوتی ہے، وائس نوٹ ہوتے ہیں، وہ تک انہوں نے پبلک کر دیے ہیں. اس سارے معاملے کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کون سی کس جگہ سے گنجائش ان کی؟ اچھا دیکھیں، ہمیں نا اب جو پرانی چیزیں ہیں جو آمنے سامنے لے کے، ہمیں میرا خیال ہے اگر کوئی گھر چل رہا ہے نا، ہمیں میرا خیال ان کے اوپر بات ہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ میڈیا کے دوستوں کو بھی ان کو یہی کہنا چاہیے جی آل از ویل کی ہونا چاہیے، تاکہ ایک گھر چل رہا ہے تو وہ چل رہا ہے. پرانی چیزوں کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہر گھر کے اندر یہ بڑا اگریشن ہوتا ہے، اس کیس میں نہیں، ہر فیملی کورٹ کے کیسز میں ایسے ہوتا ہے، بڑی سختی ہوتی ہے. ایک دم سے کیس میں تو وہ لڑکے کیا تو لڑکی کا باپ مرڈر ہو گیا، اور آج جو گھر بس رہا اور 4 ان کے گھر میں بچے ہیں. میرا خیال ہے اگریشن. اچھا، ان میں نا
ایک چیز ہے، میں دونوں پارٹیز کو بھی سب کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ نا اپنے ارد گرد نیگیٹو انرجی والے لوگوں کو دیکھیں. نیگیٹو انرجی والے لوگ بڑا کام خراب کرتے ہیں، ان کو اپنے سے جو بھی بندہ دور کرے گا وہ سکسیسفل ضرور ہو جائے گا. تو یہ ان میں نا میرا خیال ہے کچھ لوگ ایسے انوالو ہیں دونوں طرف سے. اگر دونوں آمنے سامنے بیٹھے 1 گھنٹے کے لیے بٹھا دی جائے تو ان کی صلح ہو جائے گی، جو کہ میں کوشش کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے آج کل کے اندر ان کا گھر بس جائے. ٹھیک ہے. جب ڈاکٹر نبیہہ علی خان کی طرف سے خلا کا دعویٰ دائر کیا گیا، آپ بھی حارث کھوکھر سے ملنے گئے ہیں، آپ نے ان کو کہا بھی میں اس جگہ پہ موجود بھی تھا، اور آپ ان کو کہہ رہے تھے، سمجھا رہے تھے، گھر کے باہر کھڑے ہوئے تھے، پھر آپ گھر کے اندر بھی آئے تھے. تو آپ خود سے، کیونکہ آپ تو وکیل ہیں، تو آپ کیس نہیں لڑ رہے، آپ ان کی صلح کروا رہے ہیں، آپ کیس کیوں نہیں لڑ رہے؟ دیکھیں کیس، میں نے آپ کو پہلے کہا ہے، خلا کے ہر کیس میں اپنی بات نہیں کرتا. ہر وکیل کا یہ ہوتا ہے کسی طریقے سے جو ہے نا یہ گربا سے، اور یہ پبلک فگر ہے، ان کو لوگ آئیڈلائز کرتے ہیں. تو ہمیں اسی لیے بالکل میں اور یہ ڈاکٹر صاحبہ کو بتا کے ان کے نالج میں لے کے آ کے میں ان کے گھر بھی گیا، میں پھر ڈاکٹر صاحبہ کے گھر بھی گیا. میں نہیں گیا، میری پوری لیگل ٹیم یہ ساتھ کھڑے ہیں، ہم 8-10 لوگ تھے، ہم دونوں کے گھروں میں گئے، ان کی فیملی سے ملے اور ہم نے صلح کرانے کی کوشش کرنے کے بعد جو میں نے یہ پہلا بیان 42 پہ دے دیا تھا کہ دونوں میں بھی بہت ساری گنجائش باقی ہے اور صلح ہو جانی. اور آج ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ اگر میرا گھر بستا ہے تو خدا را پرانی باتوں کو نہ لگائیں، آپ پوزیٹیوٹی کو پھیلا کے میرا ساتھ دیں اور آگے بڑھیں اور یہ گھر چل جائے گا. دوسری ایک اور بات ڈاکٹر صاحب آج مجھے پوچھ رہی تھی کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ عدت پہ، مطلب کہ دیکھیں نا ہم کتنا ایڈوانس چلے جاتے ہیں کہ عدت پہ آپ کیوں نہیں، مطلب کہ گئی ابھی آپ ابھی سامنے. عدت پہ تب جایا جاتا ہے، سب کے لیے یہ بات ہے، جب 3 طلاقیں ہو جائیں اس کے بعد، یا خلا ہو جائے اس کے بعد. یہاں پہ نہ تو بھی خلا ہوئی ہے نہ ہی 3 طلاقیں ہوئی ہیں، ابھی بہت ساری گنجائش اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے. کورٹ کی ہیئرنگ کب ہے اور کس عدالت میں اس معاملے کی ہیئرنگ ہوگی؟ 28 تاریخ کو آنریبل انصا یوسف صاحبہ کی کورٹ ہے، وہاں پہ کورٹ کی ہیئرنگ ہے، جہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں حارث کھوکھر کو جو اپیئر ہونا ہے، اب وہ اپیئر ہوتے ہیں، اس سے پہلے کی کیا صورتحال سامنے آتی ہے، وہ ساری چیزیں اس میں کلیئر ہو جائیں گی. دیکھیں ہم نا بہت مطلب یہ جو پاکستانی قوم ہے بہت رسپیکٹ دینے والی ہے، بہت عزت کرنے والی ہے. تو اس معاملے میں میرا دونوں پارٹیز کے ان کی فیملی سے بھی کہ گنجائش بہت ساری باقی ہے، میں نے دونوں کو سنا ہے. تو اگر ہم ان کی یہ پرانی چیزوں کو ڈسکس ہی نہ کریں، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے یہ کر دیا، پوزیٹیو رولوں پر ایک گھر چل جائے گا. اور دیکھیں صرف میں اس گھر کی بات نہیں کر رہا، خلا کا یا طلاق کا جہاں پہ بھی معاملہ ہونا ہر ایک کو ایسے ہی کرنا چاہیے. اور اس میں ایک اور بہت بڑی ہر کیس میں چیز ہے کہ آپ نہ ڈیلے کریں، طلاق ہو خلا ہو، اس میں کمپرومائز کا راستہ نکل آتا ہے. جتنا فاسٹ جائے گا اتنی جلدی سے گھر ٹوٹ جائے. گھر ٹوٹنے کے بعد ہمیشہ سب کو پچھتاوا رہتا ہے، دونوں کو رہتا ہے، لائف ٹائم رہتا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ صلح نہیں ہوتی ہے، جو کہ فی الحال تو دکھائی نہیں دے رہی ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، کوشش کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں بہتر، لیکن اگر کامیاب نہیں ہوتی ہے تو خلا کا دعویٰ دائر کیا گیا، نوٹس بھیجا گیا، پہلی پیشی ہوتی ہے، پروسیڈنگ ہوتی ہے کورٹ کی، پھر اس کے بعد کتنا ٹائم ہے جو لگتا ہے، اور اس کا ایک پروسیس کیا ہوتا ہے جس کے بعد یہ مکمل رشتہ قانونی طور پہ ختم کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیے اگر ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے مجھے جب لگتا ہے کہ لچک نہیں ہے، یا مجھے کلیئر انسٹرکشن مل جاتی ہے کہ اب خلا کو آپ ہر صورت میں ڈگری کروا لیں. پہلے بھی 2 بار ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ خلا آپ فائل کریں، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں ابھی نہ فائل کریں، ابھی رہنے دیں. مطلب کہیں نہ کہیں گنجائش باقی تھی. دوسرا حارث کھوکھر کی طرف سے بھی گنجائش باقی ہے، کیونکہ ورنہ وہ 3 ڈیورس بھی تو دے سکتا تھا، نہیں دی. ایک ساتھ بھی دے سکتے ہیں 3 ڈیورس؟ ایک ساتھ دے سکتے ہیں، لیکن قانونی طور پہ یہ کہ ایک نوٹس، دوسرے ماہ دوسرا نوٹس، تیسرے ماہ تیسرا نوٹس، 3 مہینوں میں نا؟ 3 مہینوں میں. لیکن دیکھیں پہلا مہینہ ہے. اہل سنت والی مسلک کی جماعت کے مطابق 3 دفعہ اگر وہ منہ سے بول دے گا ہو تو جانی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اگلی بات آ جائے، آپ کہتے ہیں پھر یہ اگست میں کورس جو ہے وہ آف ہوتی ہیں. اگر آف نہیں ہوتی تو اگست میں ڈگری ہونا جانا تھا. اگر نہیں ہوتا تو ستمبر کے اندر یہ ہمارا خلا کا جو پروسیجر ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کا پروسیجر یہ ہوتا ہے، ابھی آپ نے کویسچن کیا کہ نوٹس جاتا ہے دوسری پارٹی کو، اپیئر ہوتے ہیں، ان کی طرف سے ریٹن سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ بتائیں اس کے بارے میں کیا جو وہ کہنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد دونوں کو ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے، جو آنریبل جج ہوتا ہے وہ دونوں کو بلا کے آمنے سامنے کروا کے کہتا ہے کہ آپ صلح کریں. اگر وہ مطلب لڑکی کہتی ہے کہ نہیں کرنی، اس وقت کھلا ہو جاتی ہے. صحیح ہے. تو ناظرین جج صاحب بھی ایک بار کہتے ہیں ان کے بقول کہ صلح ہو جائے ہر خلا کے کیس میں، اور وکیل بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو خلا کا نوٹس ہو تو اس میں جو ہے کوشش یہ ہوتی ہے، ان کی بھی ان کا کہنا ہے کہ اسی طرح یہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان اور حارث کھوکھر کی صلح کروانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. اور ان کے بقول میں پتہ چلا کہ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہ کس طرح سے رابطہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے ان کی جو موکلا ہیں جو کہ ڈاکٹر نبیہہ علی خان ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ خلا کے نوٹس کے معاملے کو ہولڈ کیا جائے کچھ ٹائم کے لیے. یہ کب تک؟ یہ غیر معینہ مدت کے لیے ہو سکتا ہے. تو ہم آپ کو آگے جو اپڈیٹ ہوں گی اس سے بھی آگاہ کریں گے. دیکھتے رہیں اردو پوائنٹ. ہمیں دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.